منبر رسول پر جلوہ بار علماء کرام اور معزز سامعین حضرات اور میری پیاری پیاری پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی و مسرت و شادانی کی بات ہے کہ آج ہم لوگ یہاں نبی کی محبت میں اکٹھا ہوئے ہیں اور جناب محمد حضرت علامہ و مولانا ناظر حسین صاحب قبلہ یہ عنایت اور کرم نوازش ہے اور سارے محلے والوں کی یہ مہربانی ہے یہ عظیم الشان جلسہ نبی کی محبت میں سجایا اور رچایا گیا اور یہ مبارک محفل، یہ مبارک جلسہ یہاں پر عشق والے، محبت والے، نبی سے سچا پیار کرنے والے آتے ہیں اور میں اللہ کی بارگاہ میں التجا دعا کرتا ہوں میرے مولا اس نورانی محفل کو، اس مقدس جلسے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہر آنے والے کے مقصد میں تو مولا کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین المدین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہ باطل کا لشکر رہے گا، نہ باطل کا لشکر رہے گا، ارے محمد کا چرچا تو گھر گھر رہے گا، ارے محمد کا چرچا تو گھر گھر رہے گا۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری نسل پاک ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری نسل پاک ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سے ایک بہت ہی عظیم الشان آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ آئیے حضرات، اس کا معنی و مفہوم و تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم سب مل کر شہنشاہ کائنات فخر موجودات، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی آمنہ کا لال عبداللہ کی لفظ جگر، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ و سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و منجنا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بلّہ کے نوجوانوں، میرے دوستوں و بزرگوں، یہ مبارک محفل
یہ میلاد النبی جو نبی کی محبت میں یہ محفل سجائی اور رچائی گئی ہے، میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ مبارک محفل ہے۔ آنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور اللہ رسول کی باتیں سن کر اس پر عمل کر لینا اور علماء کرام کی زیارت کر کے اپنی قسمت کو جگا لینا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی اللہ اور رسول کی بات کو سن کر آپ نے کسی بھی بات پر عمل کر لیا تو اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور دنیا سے جانے کے بعد نبی کے صدقے میں آپ کا ٹھکانہ جنت میں بنا رہا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، دستور کے مطابق کچھ سننے سنانے سے پہلے دو ایک شعر میں آپ حضرات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، تاکہ میں نعت نبی کو پڑھ کر صحابی رسول کی سنت کو ادا کر لوں، اور آپ حضرات نعت نبی کو پڑھ کر نبی کی سنت کو ادا کر لیں۔ ایک دو شعر آپ لوگوں کو تھوڑا گرمانے کے لیے۔ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ-باد، 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 زندہ-باد۔ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے۔ اور دیکھیے میرے آقا کا زمانہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور ہر زمانہ میرے آقا کا ہے۔ شعر بجا دے فرمائے، ہر زمانے کی آپ رحمت ہے، ہر زمانے کی آپ رحمت ہے، ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ اللہ اللہ، میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم لوگ نبی کی محبت میں اس مبارک محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ اللہ، اس ہستی کے نام پہ یہ مبارک محفل سجائی اور رچائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اس ہستی کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ اکبر، ہمارے آقا فرماتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، میرے مصطفیٰ نہ آئے ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کا یہ صدقہ اور ان کی عنایت، ان کی کرم نوازی ہے۔
میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ باتیں میں بتا کر اپنی باتوں میں ختم کروں گا۔ مجھ کو 20 منٹ کا وقت ملا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا علیہ السلام کی سگی ماں حضرت آمنہ اور رضائی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ہر محفل میں یہی کہتا ہوں، اگر کوئی بات اچھی لگے تو دعا دے دینا، اگر بات کوئی بری لگے، اگر کوئی بات اچھی لگے تو دعا دے دینا، اور اگر کوئی بات بری لگے تو مجھ کو گالی دے دینا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اکثر محفلوں میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں نہیں بتاتا، بلکہ آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے باتیں بتاتا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا علیہ السلام کی رضائی ماں حضرت دائی حلیمہ ہے۔ اللہ اللہ، اے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ اکبر، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں تشریف لے کر کے جا رہے تھے۔ اللہ اللہ، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک ماں ہے چلی آ رہی ہے۔ میرے آقا نے دیکھا، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی نورانی چادر کو بچھا دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس ماں سے فرماتے ہیں، او ماں آپ تشریف رکھیے، آپ بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، اے میرے ملت کے نوجوانوں، تمام صحابہ کرام حیران و پریشان ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، یہ کون عورت ہے، یہ کون ہستی ہے، اللہ اکبر، جن کی محبت میں، جن کے پیار میں اللہ کے محبوب نے اپنی نورانی کملی والی چادر کو بچھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا رتبہ کیا ہے، میرے آقا دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے نوجوان ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میرا کاروبار نہیں چلتا، میری دکان نہیں چلتی۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر گھر میں ماں باپ ناراض ہے، آپ حج بھی ادا کر لیں، کوئی بھی عبادت کر لیں، کوئی عبادت آپ کی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی حج آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کس طریقے سے ماں سے محبت فرماتے ہیں اور ماں کا دنیا والوں کو مقام اور مرتبہ بتاتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرمانے لگے، ماں آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ اکبر، بتائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ جو کہیں گے آپ کی ہر بات مانی جائے گی، آپ جو مجھ سے مانگیں گی آپ کو ہر کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا آپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے جاننے والوں، اے میرے صحابیوں، سنو سنو، یہ میری ماں سکی ماں تو نہیں ہے، میری رضائی ماں ہے۔ سبحان اللہ، میں نے دودھ پیا ہے، انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ اللہ اکبر، جب رضائی ماں سے میرے آقا اتنی محبت فرما رہے ہیں، تو جو سکی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، ان کی کتنی عزت کرتے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اے میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ اکبر، تو ایک بات ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کی امی جان کا نام حضرت آمنہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے بابا جان کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، اور میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بات بتا کر اپنے بات میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے، دنیا میں تشریف لانے سے 55 دن پہلے کی بات ہے۔ اللہ اللہ، یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ ہے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے ملک کے
اندر ایک بہت بڑا عالیشان گرجا بنایا، گرجا گھر بنایا، اللہ اکبر، بڑا عالیشان بنایا۔ اللہ اللہ، وہ یمن کا بادشاہ سوچنے لگا، اللہ اکبر، سارے عرب کے لوگ مکے میں جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یمن کے بادشاہ کو یہ اللہ اکبر یہ گوارا نہ ہوا، ان کو بے چینی ہونے لگی، وہ پریشان ہونے لگا۔ اللہ اللہ، اب جو عرب کے لوگ مکے کے سرزمین پر نہیں جائیں گے، بلکہ وہ لوگ یمن میں آ کر کے میرے گرجا گھر کی زیارت کریں گے۔ یہ سوچ ان کے اندر پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، رب کا نظام ہے نا، خانہ کعبہ کوئی کسی کا حکم کا بنا ہوا تھوڑے نہ ہے، رب کے حکم سے بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ابرہہ نے میرے ملت کے نوجوانوں جب یہ دل میں سوچا، لوگوں میں اعلان کیا، تو ایک قبیلہ کنانہ میں سے ایک شخص اللہ اکبر مکے سے چل کر کے ملک یمن پہنچے۔ اللہ اللہ، اور وہاں جا کر کے ان کے گرجا گھر میں جا کر کے اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اور جب ابرہہ بادشاہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے، اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، اب اس نے دل میں ٹھان لیا کہ خانہ کعبہ کو اٹھا کر کے ہی رہوں گا۔ بات توجہ سے سنیں، بس آخری بات ہے۔ ابرہہ نے کیا فوج تیار کی؟ ہاتھیوں کا فوج تیار کیا۔ اللہ اللہ، سب سے پہلے ابرہہ بادشاہ نے ایک لشکر کو بھیجا اور مکے والوں کے تمام جانوروں کو لوٹ لیا، مالوں کو لوٹ لیا۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ ہے، انہوں نے لشکر کو بھیج کر کے مکے والوں کے جانور کو ہڑپ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اور مکہ سے ہٹ کر کے اللہ اللہ کسی وادی کے طرف لے کر کے چلا گیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین نظر آئے۔ اللہ اکبر، اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، ابرہہ کا یہ مجال کہ مکے والوں کے تمام جانوروں کو لے کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ان جانوروں میں سے 200 یا 400 خود ان کے 200 یا 400 حضرت عبد المطلب کے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قریش کے سردار تھے اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو ہے اکیلے چل دیے۔ ایک جگہ ابرہہ بادشاہ نے اپنے لشکروں کو لے کر کے ایک جگہ آ کر کے خیمے گاڑے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان اللہ اللہ خود چل کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یمن کا بادشاہ کو پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کا متولی اللہ اکبر قریش کے سردار خود تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان کے اللہ اکبر جب چہرہ مبارک کو دیکھا، اللہ اللہ ان کے چہرے مبارک سے نور محمدی چمک رہا تھا۔ نوجوانوں، جب نور محمد کو دیکھا، ابرہہ بادشاہ کو رہا نہیں گیا، وہ تخت سے نیچے اترا اور نیچے اتر کر کے میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان کا استقبال کیا۔ عرض کرنے لگے، اے قبیلہ قریش کے سردار، آپ کا کیسے آنا ہوا؟ آپ اتنی کیوں تکلیف اٹھائی؟ آپ خود چل کر کے آئے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، اے ابرہہ، اتنا بتا کہ ہمارے جانور کہاں ہیں؟ ابرہہ نے یہ جملہ سنا، سر نیچے کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، کیا ہوا؟ ابرہہ بادشاہ کہنے لگا، اے عبد المطلب، میں تو آپ کی شہرت
آپ کا ٹنکا وہ سن رہا تھا، مگر آج آپ نے مجھ سے آ کر کے مال اور جانور کے بارے میں سوال کیا۔ میں تو خانہ کعبے کو ڈھانے کے ارادہ سے آیا ہوں، تجھے کعبے کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کے گھر کی تجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ اللہ حضرت عبد المطلب کا جواب سنیے، اے میرے ملت کے نوجوانوں، اپنا ایمان پیدا کرو، اگر تیرا ایمان سلامت ہے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کے وسیلے سے جنت کا دولہا بنا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ کیا فرماتے ہیں، ہمیں خانہ کعبے سے کیا مطلب ہے؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ ہمارے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، شان مصطفیٰ کا کرم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے بادشاہ، خانہ کعبہ رب کا گھر ہے، میرا رب اپنے گھر کی کون حفاظت کرے گا؟ مجھے اپنا مال چاہیے، مجھے اپنے جانور چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، یہ جملہ سننے کے بعد اپنا بادشاہ کے دل میں کیفیت طاری ہو گئی، اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے لشکروں سے کہا، اپنے فوجوں سے کہا، جلدی جلدی ان کو جو ہے ان کے جانور کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ